السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں بنی اسرائیل کا ایک قصہ، بنی اسرائیل کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بنی اسرائیل کے اندر کیسے اللہ نے تین لوگوں کو کیا کیا دیا، پھر انہوں نے اللہ کی کیسے شکر کی، کیسے ناشکری کی۔ اس حدیث کے اندر اللہ یہ بتائیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں کچھ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کمایا ہے، وہ ہم کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کریں گے، کسی محتاج کی مدد نہیں کریں گے، کسی کو نہیں دیں گے، ابھی تو ہمارے پاس بہت تقاضے ہیں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہماری بیٹیوں کی شادی، ہمارے بچوں کی شادی، ابھی ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے۔ وہ ہر حال میں یہی کرتے رہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے اندر دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو ایک میں حدیث آپ کو لے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف، اور غور سے سنیے، تو انشاءاللہ جب غور سے سنو گے تو آپ کے علم میں بھی ترقی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ کیسے اللہ دیتا ہے اور کس طرح سے پھر لے بھی لیتا ہے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ خدا بند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، پھر خدا نے کیا کرا، ان کو آزمانا چاہا۔ اللہ کسی کو بھی آزما سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سوچا کہ آزمائیں، کوڑی کو، گنجے کو اور اندھے کو۔ کوڑی کہتے ہیں جس کی کھالیں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں، اس کو کوڑی کہتے ہیں۔ گنجا کہتے ہیں جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اور اندھا کہتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، اور اللہ ایسے کسی کو بھی آزما سکتا ہے، اور اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اور جب اللہ آزما رہا ہے تو ان کے پاس کیا کرا، ایک فرشتہ بھیج دیا کہ ان کو آزمائے۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا، سب سے پہلے وہ کس کے پاس گیا، کوڑی کے پاس، جس کی کھال خراب ہے۔ جب وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے، بھائی اس سے پوچھا بھائی تجھ کو کیا چیز پیاری ہے، کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی کھال مل جائے اور اچھی رنگت مل جائے۔ کیا بھائی، اچھی کھال مل جائے اور اچھی رنگت مل جائے، جس سے لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں، میرے پاس میں بیٹھتے نہیں ہیں، اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، ایسا کچھ مجھے مل جائے۔ تو فرشتہ نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اور فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا، اس وقت اچھا ہو گیا۔ پھر اس وقت میں وہ کیا ہو گیا، اچھا ہو گیا، اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت اس کے آ گئی۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اچھی کھال اور اچھی رنگت آ گئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے، پھر فرشتے نے کہا کہ بتا تجھ کو کیا مال پسند ہے، یعنی تجھے کیا چیز پسند ہے، اگر تجھے جو چیز پسند ہے بتا۔ تو اس نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ پسند ہے، تو اس نے ایک اونٹنی دے دی۔ کیا دی؟ ایک اونٹنی دے دی۔ اس نے پھر ان کو کیا ہوا، ایک اونٹنی دے دی، گاوین اونٹنی۔ تو جو گاوین اونٹنی دی نا، وہ گاوین اونٹنی کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو، گاوین اونٹنی کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو، یعنی جو پیٹ سے ہو۔ وہ اونٹنی اس کو دے دی جو کوڑی تھا، یعنی پہلے اس کو کھال دی، خوبصورتی دی، پھر اس کو ایک گاوین اونٹنی دے دی اس کی مدد کے لیے۔ پھر اسی طرح پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ تو بتا تجھے کون سی چیز پیاری ہے۔ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور بلا مجھ سے جاتی رہے۔ اس نے کہا کہ میرے بال نکل آئیں اور بلا مجھ سے جاتی رہے۔ تو جب جاتی رہے تو لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں، یعنی میری بال نہیں ہے تو لوگ مجھ سے کیا کرتے ہیں، گن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیرا،
فرشتہ نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور وہ فوراً اچھا ہو گیا. یعنی جب فرشتے نے اپنا ہاتھ جب سر پر پھیرا تو فوراً اس کا اچھا ہو گیا، اس کے بال نکل آئے. پھر پوچھا تم کو کون سا مال پسند ہے؟ پھر اس گنجے سے پوچھا کہ تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا پھر اس نے اس سے پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے. اس نے کہا کہ گائے. بس اس کو ایک گاوین گائے دے دی. کیا دے دی بھائی؟ ایک گاوین گائے. گاوین یعنی حاملہ پیٹ سے وہ گائے اس کو دے دی گنجے کو. اس کو ایک گاوین گائے دے دی اللہ تعالیٰ، اور اس کو دے دی اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے. اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخش دے. یعنی جو گائے اور جو اونٹ میں ان میں کیا انہوں نے فرشتے نے کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخش دے. اور جو فرشتہ تھا نا وہ انسانی روپ میں جاتے ہیں، کبھی بھی اپنے فرشتے روپ میں نہیں جاتے، سب انسانی روپ میں جاتے ہیں. پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ پھر اندھے سے پوچھا کہ تو بتا کہ تجھے کیا چیز چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے. کیا کہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے. پہلا کوڑی تھا اس کو گاوین اونٹنی دی، دوسرا گنجا تھا اس کو گاوین گائے دی، ابھی تیسرا اندھا ہے. اس کو کیا دیا؟ سب آدمیوں کو دیکھو اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا دیا. پھر کیا ہوا؟ کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھو اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی. یعنی جب فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی نگاہ درست ہو گئی، صحیح ہو گئی. پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا کہ بکری. کیا کہا اس نے؟ کہ مجھے بکری پیاری ہے. بس اس کو ایک گاوین بکری دی. اس کو ایک گاوین یعنی حاملہ بکری دے دی. پہلے کو گائے دی، پہلے کو اونٹنی دی، دوسرے کو گائے دی، تیسرے کو بکری دی. گاوین یعنی جو حاملہ ہے. تینوں کے جانوروں نے بچے دیے. تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا. تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے. یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر ان سے کیا ہوا؟ ان کے جانوروں سے جنگل بھر گیا. پورا جنگل ان کے جانوروں سے بھر گیا، گائے سے، اونٹوں سے، بکریوں سے ریبڑ کے ریبڑ ہو گئے، کیونکہ وہ گاوین دی تھی نا حاملہ، ان سے اتنے ہو گئے. اللہ نے ان میں برکت دی. میرے سفر کا سب سے سامان چک گیا. پھر وہ فرشتہ خدا کا حکم سے پہلے صورت میں کوڑی کے پاس آیا. یعنی پھر وہ فرشتہ واپس سے امتحان لینے آیا. سب سے پہلے آیا وہ کس کے پاس میں بھائی؟ کوڑی کے پاس میں. جو کوڑی جس کی کھال کی بیماری تھی، جس کو خوبصورتی دی، رنگت دی، اور اس کو گاوین اونٹنی دی تھی، جس سے وہ آج کے یہ ہو گیا بہت امیر، بہت پیسے والا، بہت دولت مند. اس کو کیا دی؟ گاوین اونٹنی دی. تو فرشتہ وہ واپس سے اس کے پاس آیا. میں ایک مسکین آدمی ہوں. اس نے کہا فرشتے نے میں ایک مسکین آدمی ہوں. کیا کہا؟ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان چک گیا ہے. آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوا خدا کے اور پھر تیرے. اس نے کہا آج میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اس کا کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے خدا کے یا تیرے. میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ خال عنایت فرمائی تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں. اس فرشتے نے کہا جو انسانی روپ میں آیا تھا کہ جس نے تجھے اچھی خال اور رنگت فرمائی میں اس کے نام پر تجھے ایک اونٹ مانگتا ہوں. اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. یعنی وہ تم اونٹ دے دو گے تو میں اس کو اپنے گھر پر اس سے کیا ہو جاؤں گا؟ پہنچ جاؤں گا. وہ بولا یہاں سے چل دور ہو. وہ کیا بولا بھائی؟ جو کوڑی تھا یہاں سے ہٹ جا، تو دور ہو جا، ابھی یہاں سے چلا جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں. حقوق یعنی مجھے بھائی بہت سارے کام کرنے، بہت سارے حق ادا کرنے. یہ بولا کوڑی کہ مجھے بہت سارے حق ادا کرنے، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی میں تجھے کچھ دوں
اس میں ابھی میری کوئی گنجائش نہیں ہے تجھے دینے کی. میں کہہ رہا تھا نا پہلے ہی آپ کو کہ جب مال دولت آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو میرے پاس میں یہ بیوی بچوں کی شادی کرنی ہے، وہ کرنا. اور کل بھی جو میں نے حدیث سنا اس کے اندر یہ تھا کہ وہ 1/3 حصہ تو 1/3 اس کا حصہ خیرات کرتا تھا، اللہ اس کی بادلوں سے مدد کرتا تھا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے جب بھی کچھ ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کی ضرورت ہو وہ اللہ کا راستہ ہے. جیسے مسکینوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، ویباؤں میں، ایسی جگہوں پہ خرچ کرو گے، یہ تو اللہ کی مدد ہے. تو یہی تو اللہ کی مدد ہے. تو حقوق ادا کرنا تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا میں تجھے اس میں دوں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی مطلب ابھی میں کہہ رہا تھا نا کتنا بھی آ جائے، وہ کہہ رہا کہ تیرے دینے کی ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی تو ہے جب لوگوں کے پاس میں آ جاتا ہے تو یہی کہتے کہ تیرے دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرشتے نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں. فرشتے نے کہا کہ تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا؟ کیا تو، کیونکہ فرشتہ تھا اور وہ انسانی روپ میں آیا تھا. اس نے کہا تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں ہے جس کی کھالیں اور رنگت نہیں تھی؟ کیا تو وہ نہیں ہے کہ لوگ تجھ سے گن نہیں کرتے تھے؟ فرشتے نے کہا کیا لوگ تجھ سے گن نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ فرشتے کو ہی تو بتایا تھا اس کوڑی نے کہ کیا تجھ سے لوگ گن نہیں کرتے تھے. اور کیا تو مفلس نہیں تھا، یعنی تو کیا غریب نہیں تھا؟ فرشتے نے کہا کیا تو کوڑی نہیں تھا، کیا تیری خالیں نہیں تھی، کیا تو مفلس نہیں تھا؟ یہ فرشتے کو، کیونکہ فرشتہ تو پہلے آ گیا نا، اس نے اس کو سب کچھ پتا تھا. اس نے کہا کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا. پھر فرشتے نے کہا کیا تجھے خدا نے مال نہیں دیا؟ کس قدر مال دیا تجھے؟ اس نے کہا وہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے. اس نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں دیا، یہ تو میرے باپ داداؤں کے اس سے چلا آ رہا ہے میرے پاس میں مال، مجھے کسی نے نہیں دیا. یہ اس نے کہا کوڑی نے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر سے ویسا ہی کر دے. اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا پھر تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلا تھا. یعنی جب تک مدد نہیں کی، جب تک کچھ نہیں، جب تک جھوٹ بولا، تو پھر کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے. اور آج ہمارے زمانے کے اندر بہت جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ. اور فرشتے نے ایک دعا کی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو واپس سے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. پہلے کیسا تھا بھائی؟ کوڑی تھا، گنجا. پھر گنجے کے پاس آیا، اس گنجے کے پاس بھی اسی پہلی صورت میں آیا. یعنی وہ فرشتہ جو تھا وہ گنجے کے پاس بھی اسی پہلی صورت میں آیا. اس طرح سے اس سے بھی سوال کیا، یعنی جس طرح پہلے کوڑی سے سوال کیا پھر اس سے سوال کیا، ویسا ہی جواب دیا. فرشتے نے کہا پھر پہلی صورت میں آیا، پھر کہا کہ میں مسافر ہوں. پھر فرشتہ اس گنجے کے پاس میں آیا اسی صورت میں، پھر کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں. آج بجز خدا اور خدا کے اوپر پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں ہے. میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخش. پھر کہا فرشتے نے گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے اسے بھی سوال کیا، اس گنجے سے بھی پہلی صورت میں سوال کیا. فرشتے نے کہا اسی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا. یعنی گنجے نے بھی ویسا ہی دیا، جیسا تو جھوٹا ہے تو خدا کیا کرے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. یعنی دونوں نے ایک جیسے جواب دیے اس فرشتے کو، اور دونوں نے جھوٹ بولے تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اسی طرح پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا
پھر وہ تیسرے کے پاس میں آیا اور پھر اسی صورت میں اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بس خدا کے اور پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں بے سامان ہو گیا ہوں، آج تو یا تو ہے یا خدا ہے، آج تو خدا ہے یا تو ہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، اس فرشتے نے کہا اس کے نام پر تجھ سے مانگتا ہوں جس نے دوبارہ تجھے نگاہ بخشی، تیری آنکھیں دی۔ اس سے کہا ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنے کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا ایک اگر بکری دے دے تو میں اس سے جو بھی کام ہے وہ بھی کر کے اپنے سفر پورا کر سکوں۔ یہ اندھے سے کہا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا۔ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ میں اندھا تھا، کیونکہ وہ اندھا تھا، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ کب اس کی آنکھ آئی، کون اس کو دیکھتا تھا، تو اندھا تھا نا۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت مجھے نگاہ بخشی۔ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی نگاہ بخشی ہے۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ جتنا بکری تو لے جانا چاہتا ہے تو لے جا۔ اس فرشتے سے کہا اور جتنی چاہے چھوڑ جا۔ اس سے کہا جتنا اگر تیرا من کرے لے جا اور جتنا چاہے تو چھوڑ جا۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اب جتنا من چاہ رہا ہے لے جا اور جتنا من چاہ رہا ہے چھوڑ جا۔ خدا کی قسم کس چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا، اگر میں تجھے 1% بھی کسی چیز میں روکوں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے یہ بات جھوٹ نہیں کہہ رہا، اگر تو لے جائے گا تو میں تجھے روکوں گا نہیں، تو جتنا چاہے تو لے جا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا تو روکا نہیں جاتا، یہ اللہ تو امتحان لیتا ہے، اللہ دیتا ہے تو روکا نہیں جاتا۔ تجھے نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ فرشتے نے کہا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو صرف امتحان لینے آیا تھا اللہ کے حکم سے، کیونکہ اسی نے تو سب کچھ دیا تھا، اللہ نے اس سے ہی تو دلوایا تھا سب کچھ۔ فرشتے نے سب کے ہاتھ پھیرا، فرشتے کو تو سب کچھ پتا تھا اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پھر اس میں سے کون پھر واپس امتحان کے لیے گئے تو کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے، یہ تو امتحان تو ہوتا رہتا ہے نا اسی طرح۔ پھر اس نے کہا کہ فقط تینوں کی آزمائش منظور تھی، 100 ہو چکی، خدا سے راضی اور ان دونوں سے ناراض۔ اس نے کہا کہ تینوں کی جو آزمائش تھی، جو آزمانے کے لیے آیا تھا وہ ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو گیا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ خدا تجھ سے تو راضی ہو گیا لیکن ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی، پھر اللہ نے ان سے جو کچھ تھا ان کے پاس میں ان سے واپس چھین لیا۔ کن سے؟ کوڑی سے اور گنجے سے، جو کچھ تھا ان سے واپس چھین لیا، کیونکہ خدا کی ناشکری کی، خدا نے اس لیے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنا ہی کام کاج چلاؤ، اپنی بلڈنگیں کھڑی کرو، اپنا ہی سب کچھ کرو، مسکینوں کو بھول جاؤ۔ اللہ نے تو تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم سب کی مدد کرو۔ تم نے خود نے نہیں کمایا، تمہارے پاس میں کوئی فرشتہ آیا ہے، انسانی روپ میں آیا ہے یا کسی وجہ سے آیا ہے، تمہارا اس نے کام کاج بڑھایا ہے تو اس فرشتے نے کیا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سب کو رزق پہنچاتے ہیں، کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے، ہم سوچتے ہیں ہم نے کمایا، اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ فرشتے انسانی روپ میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم سے یار وہ اتنا پیسہ کما گیا، وہ کما نہیں گیا، اللہ کے حکم سے تم نے کمایا ہے، اللہ کے حکم سے تم نے کمایا ہے، وہ تم سے کما کرنے، وہ تم کیا سوچتے ہو انسان، ارے بھائی وہ فرشتہ ہے اور فرشتہ سے انسان افضل ہی ہوتا ہے، یہ بات بھی ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ اللہ ہی تو ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم نے کمایا۔ یہ بڑی غلط فہمی میں رہ کر پھر کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے فرعون قارون انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی تو یہ کہا ہم نے کمایا، ہمارا پیسہ ہمارا مال، کیا ہوا انہوں کے ساتھ میں، نہ مال کام آیا نہ کچھ، سب برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو اللہ کچھ دیتا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، لوگوں میں ضرورت مندوں میں
جو کچھ اس کے ضرورت مند ہے ان کو کرنا چاہیے۔ پھر ناشکری کی وجہ سے کیا اور ملا کہ نعمت بھی حال اور خدا سے خوش اور دنیا اور آخرت میں شاد بہار ہو گئے۔ یعنی دیکھیے جن کو نہ ملا کچھ وہ تو دنیا میں کیا ہوا ہے، جن کو چھن گیا، ختم ہو گیا، اللہ کی نعمت کو مطلب جھٹلا دیا کہ یہ تو میرا یہ باپ داداؤں کا ہے اور میرے پاس میں بہت سارے کام ہیں۔ دنیا کے پاس میں بہت کام ہیں، اتنے کام ہیں، ہم بتائیں آپ کو دنیا کے پاس میں بہت کام ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کے ساتھ میں کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو گے۔ آپ سوچتے ہو نہیں میں تو میری تو اتنا مال کمایا کہ 10 پیڑھیاں کھائیں گی۔ اللہ نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا، قرآن کریم میں ہم نے تمہارے ساتھ میں ایگریمنٹ نہیں کیا کہ تم جیسے ہو ویسا ہی رہو گے، ہم نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے ان کو خرچ کیا کرو، اس سے مال کی بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو کافروں کا اور منکروں کا اور مشرکوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، یہ کمی تو ہو رہا، بڑھ کر ہے، صرف آنکھوں سے دکھ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دیکھو پھر اس حدیث سے آپ کو یہ معلومات بھی ہوا ہوگا کہ پھر اللہ نے کوڑی سے اور گنجے سے کس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر کس طرح سے اپنا مال کو واپس سے چھین لیا، اور ان کی کھال بھی گئی اور ان کی جو نعمتیں ان کو دی تھی، جو اس کو کوڑی کو جو کھال اور خوبصورتی وہ بھی گئی، اور جو گنجے کو جو بال دیے تھے وہ بھی گئے، سب کچھ گیا۔ لیکن اس اندھے نے جو کہا، اس نے کہا میں لینے ہی نہیں آیا تھا، میں تو بس تیری آزمائش کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا جتنا تو چاہے اتنا لے جا۔ یہ دیکھو یہ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو صرف آزماتا ہے، پھر وہ آزمائش میں اگر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی ہم پہ آزمائش ہے، ہم سوچ رہے نہیں ہم کما رہے، محنت کر رہی ہے، ارے وہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ تم کو دینا چاہتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ تم محنت ہی نہیں کرتے اگر اللہ تمہیں نہیں چاہتا، اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اس نے جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، کیونکہ جیسے تم آج ہو ویسے کل رہو گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔